کیوں رہے ہو؟ غلط بھی بولو گے تو میں بہت رہتا ہوں صحیح بتانے کے لیے. جی 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 میں مذاق نہیں بناؤں گا، اب تم سے نہیں بتایا گیا، میں تو آیا ہی بتانے کے لیے ہوں. بے شک بے شک بے شک بے شک. کہ نہیں وہ والا میٹر نہیں ہے اپنا میں مذاق بناؤں. یار میں مذاق بنانے تھوڑی نہیں ہے، میں تو آیا ہی بتانے کے لیے ہوں. بے شک سبحان اللہ. بچہ جب شروع میں انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، جب تھوڑا چلا دیتے ہیں تو پھر انگلی چھوڑ کے اندازہ لیتے ہیں کتنا چلے گا، اور وہ پھر گرتا ہے پھر انگلی پکڑی جاتی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ بچے کو گرا دیا جاتا. میں نے انگلی پکڑ کے یہاں تک چلایا، میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک قدم چلنے کی کنڈیشن میں ہو کہ نہیں ہو. واہ 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 واہ. اگر تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے پھر انگلی پکڑوں گا. ہائے ہائے ہائے. بول دیا کرو غلط بھی آئے نا. دیکھو کبھی تم سے کوئی سوال کرے ہمیشہ غلط بھی جواب ہو تو دے دو، اس لیے کہ پھر وہ بتائے گا تو صحیح ہو جائے گا. چھپ کر نہ بیٹھو گے تو نمبر ہی نہ آئیں گے، ہے نا. امتحان میں جاؤ کچھ نہ کچھ لکھ کے آؤ، رائٹنگ کے مل جائیں گے. اور جب کچھ نہ لکھو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ ہی نہیں ہوگا. ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ عمر دن میں اس لیے نہ گئے، میں جاؤں گا تو کوئی دیکھ نہ لے کہ اس عورت کی مدد عمر کرتا ہے. اللہ. کوئی دیکھ نہ لے کہ اس عورت کی عمر مدد کرتا ہے، ان یتیم بچوں کو عمر کھانا کھلاتا. کوئی دیکھ نہ لے. رات میں جاؤں گا تاکہ عمر جانے ہیں، اس عورت کے یتیم بچے جانے. اللہ اللہ اللہ. ہمارے اندر بھی تم نے دیکھی ہیں کتنی ریاکاریاں، ذرا غور کرو. 10 روپے مسجد میں دلا کے بھیجے، امام بھولے سے اگر اعلان نہ کیا تو آ رہا ہوتا کہ میرے 10 کا اعلان کیوں نہیں ہوا. صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی. بات حقیقت. ہاں اللہ ذرا غور کرو. حضرت عمر نے رات میں نوٹ کر کے یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جو میں بتانے لگا ہوں، اور تقریر بھی یہ آخر چل رہی ہے اور 1 گھنٹہ 3 منٹ تقریر ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں چاچا ہمارے بڑی محبت سے کریں 1 گھنٹہ اور بولو. چاچا بات آپ کی بہت اچھی، بہت ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں 1 گھنٹہ تقریر سن لینا یہ کمال کی بات ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ کمال کی بات ہے. حضرت عمر لوگو رات کو عمر نے عشاء پڑھا، مدینے کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا، سارے لوگ اپنے اپنے بستروں پہ سو گئے. خطاب کا بیٹا اٹھا، ایڈریس کے مطابق اس خاتون کے دروازے پہ جا پہنچا. دروازے پہ دستک دی عمر نے. رات میں سناٹا چھایا، تب دستک دی. جیسے ہی دستک دی ایک بچہ نکل کے آیا، یتیم بچہ، چھوٹا سا بچہ نکل کے آیا. جیسے ہی بچہ نکل کے آیا حضرت عمر نے بولا بیٹا کیا تیری ماں گھر میں ہے؟ ہاں ہے. اپنی ماں سے کہو ماں آج ہمارے دروازے پہ ہمارے گھر کا خادم آیا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. خادم آیا ہے. خادم آیا. ماں سے کہو اگر کوئی ضروریات ہے تو بتائے، کوئی حاجت ہے تو بتائے. بیٹا کھانے میں کیا کیا لگتا ہے بتاؤ. بیٹا پورا مینو بتا دو، تمہیں کیا چاہیے عمر لا کے دے گا. آج کے بعد تمہارا کھانا عمر لا کے دیا کرے گا. آج کے بعد تمہارے پینے کا انتظام عمر کیا کرے گا. آج کے بعد تمہارے گھر میں کپڑے کا انتظام عمر کیا کرے گا. بیٹا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم مت سمجھنا. آج عمر نے ہاتھ تمہارے سر پہ رکھ دیا ہے، جو بھی ضرورت ہو ماں سے لسٹ بنوا کے لے آؤ. کل رات کو پھر آؤں گا، تمہاری ضرورت کا سامان لے آؤں گا. واہ 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 سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بچہ گھر میں گیا، اور گھر میں جانے کے بعد میں بچے نے، لوگوں ذرا غور کرو، ماں سے کہا ماں خادم آیا. کہا بیٹا خادم؟ ہاں. کس کا؟ کہا وہ یہ کہتا کہ ماں سے بولو تمہارا خادم، ہمارا خادم، اپنا خادم، اس گھر کا خادم. ماں نے کہا بیٹا ماں بھی بڑی سچی تھی، اس سے کہہ دو کسی اور غریب کا گھر دیکھ لے. ہمارے ہاں تو خادم پرماننٹ روزانہ آتا ہے. ہمارے یہاں تو پرماننٹ خادم آتا ہے اور ہماری ضروریات کا سامان لاتا ہے اور ہماری ضرورت پوری کر کے چلا جاتا ہے. بچہ آیا، سچا تھا. بچے نے کہہ دیا اے انسان کسی اور غریب کو دیکھ لے، مدینے میں بڑے غریب ہے. میری ماں کہتی ہے ہمارے گھر تو خادم آتا ہے اور ہمارا پورا کام کر کے چلا جاتا، الحمدللہ ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے. سچی تھی. آج کی ہوتی تو سوچتی ہے خادم آ رہا، کون سی تنخواہ دینا پڑ رہی ہے، اور صحیح بھائی تو بھی رہ لے. ہاں ہم تو اگر حصہ کہیں بٹ رہا تو ایک حصہ ہاتھ میں لے لیا، دوسرا حصہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائی اپنے ہی حصے لو بس. میدان محشر میں حصوں کا بھی جواب دینا پڑے گا جو دوسروں کا لیا ہے. کلیگ منع کر دے. بچہ آیا،
کہنے لگا کسی اور غریب کا گھر دیکھ لے، ہمارے گھر میں پرماننٹ خادم لگا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا نہیں، تمہارے گھر میں نہیں آتا ہوگا کوئی۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے رجسٹر میں دیکھا ہے تمہارے نام کے آگے کسی کا نام تھا ہی نہیں، کیونکہ جس نے جسے گود لیا تھا ان کا سب کا نام تھا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور تمہارے یہاں تھا نہیں، میں نے اپنا نام لکھ کے آیا ہوں تمہارے اس رجسٹر میں تمہارے نام کے آگے۔ تو لوگوں بچے نے جواب دیا وہ رجسٹر کا میٹر آپ جانو اور رجسٹر والا جانے، ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا رجسٹر ہے اور کہاں کاریالے کیا، اپنا تو اتنا پتا ہے کہ رات کو آتا ہے ہمارے جھوٹے برتن بھی دھوتا ہے، ہائے ہائے، ہمارے گھر میں جھاڑو پونچھا بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد میں جو جو کھانے کا سامان ہے وہ لا کے دیتا ہے، اور اگلے دن کی ضروریات کی چیز نوٹ کر کے لے جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کون ہے؟ کہا پتہ نہیں، چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا ہے۔ عمر نے کہا ٹائمنگ بتا، ٹائمنگ کس ٹائم آتا ہے؟ کہا اب ہے گھر میں؟ کہا نہیں، کام کر کے چلا گیا۔ تو بچے سے کہا ٹائمنگ بتا، میں بھی تو ملاقات کروں، وہ ہے کون؟ ذرا غور کرو، بچے نے ٹائمنگ بتا دی، عشاء کے فوراً بعد آتا ہے اور جلدی سے کام کر کے چلا جاتا۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں اتنی جلدی کیوں؟ تو وہ کہتا مجھے اور بھی بہت کام ہے، اور بھی بہت ذمہ داریاں ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، حضرت عمر نے بس دوسرا دن ہوا عشاء کی نماز پڑھی اور حضرت عمر جلدی ہی اسی عورت کے دروازے پہ آ گئے۔ آج ملاقات کرنا تھی جو اس گھر والوں کی مدد کرتا تھا۔ حضرت عمر دروازے پہ آئے، دستک دیا، وہی کل والا بچہ نکل کے آیا۔ بچے سے پوچھا بیٹا کیا تمہارے گھر کا خادم آیا ہے؟ بچہ مسکرا کے بولا خادم اندر ہے، گھر میں جھاڑو پونچھا چل رہا ہے، ہمارے جھوٹے برتن دھو رہا ہے، ابھی ہمیں کھانا کھلائے گا، ابھی ہمارا بستر لگائے گا، ہمیں چادر اڑھائے گا، جب ہم لیٹ جائیں گے تو ہمارے گھر سے چلا جائے گا۔ بس عمر نے کہا میرے بارے میں نہیں بتانا، میں دروازے پہ کھڑا ہوں، آج پردہ اٹھا کے جاؤں گا، آج رات فاش کر کے جاؤں گا، یہ ہے کون آج پتہ لگا کے جاؤں گا۔ حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اے جلسے میں آنے والوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ لوگوں کام پورا کرنے کے بعد یہ اندر سے نکلا، چہرے پہ نقاب ہے۔ عمر نے دامن پکڑ لیا، او نقاب پوش ذرا چہرے سے نقاب ہٹا، تو ہے کون؟ نقاب والے نے کہا عمر پردے میں رہنے دے، یہ راز میرے اور میرے مولا کے درمیان ہے، راز سے پردہ نہ اٹھا۔ عمر جیسا ضدی انسان کہا نہیں نہیں آج بتانا پڑے گا، ہے کون؟ عمر نے دامن نہیں چھوڑا۔ جب دامن نہیں چھوڑا پردے والے نے پردہ اٹھایا، عمر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کوئی مدینے کا عام آدمی نہیں، مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر صدیق کھڑا تھا۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ خدا کی قسم جب پردہ تھا تو مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر کھڑا تھا، آنکھ میں آنسو لیے، ہائے ہائے اللہ ابو بکر کھڑا تھا آنکھ میں آنسو لیے۔ بیٹھو صحیح۔ عمر نے ابو بکر کا حال دیکھا، بولے میرے خلیفہ امیر المومنین آپ یار غار ہیں، آپ یار غار ہیں، ہجرت کی رات اگر نبی نے کسی کو ساتھ لیا تو وہ آپ ہے، بے شک بے شک۔ آپ کی بیٹی نبی کی دلہن بنی وہ آپ ہے۔ ابو بکر آپ کی ایک نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر، مگر آپ رجسٹر میں نام کیوں نہیں لکھ کے آئے؟ اتنا چھپ کے کیوں کرتے ہو بچوں کی خدمات؟ کہا رجسٹر میں اس لیے نام نہیں لکھا، میں جو کرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں جانوں، میرا مولا جانے۔ مجھے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ رجسٹر کو بھی پتا لگے کہ ابو بکر کیا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، آئے ہے واہ واہ واہ۔ میں نے تو رجسٹر کو بھی پتا کرنا مناسب نہ سمجھا، میں جانوں میرا مولا جانے۔ اگر رجسٹر میں لکھتا تو پھر رجسٹر کو بھی پتا ہوتا کہ ابو بکر کیا کرتا ہے۔ اللہ لوگوں ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جو ہم تو آئی کمی وقار کی۔
اللہ اللہ میرے بھائیو، قرآن کو سامنے رکھو. یہی قرآن ہے جو تجھے منزل دکھائے گا، یہی قرآن ہے جو تجھے راستہ دکھائے گا. بس آخری بات بتا دوں لوگوں، بڑا قلق ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک ٹیچر نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا ہمارے اس اسکول میں ایک نئی لائبریری قائم کی گئی ہے، تمہارے گھروں میں جو پرانی کتابیں ہوں جنہیں کوئی استعمال نہیں کرتا ہو، کوئی نہیں پڑھتا ہو، رکھی ہیں، ان کو اٹھا کے لے آنا، لائبریری کی زینت بن جائیں گی. بچوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن کو ہر بچہ اپنے بستے میں کتاب لے کے آیا تھا. ماسٹر ٹیچر نے پوچھا بیٹا کتابیں لائے؟ سارے بچوں نے اپنے بستے کھولے اور ہر بچے کے بستے سے قرآن نکل رہا تھا. ٹیچر نے پوچھا میں نے قرآن نہیں منگایا تھا، میں نے وہ کتاب منگائی تھی جسے کوئی پڑھتا نہ ہو، تمہارے گھر میں ایسی رکھی رہتی ہو. بچوں نے کہا ہمارے گھر میں جو کتاب کوئی نہیں پڑھتا تھا وہ یہی تھی جس کا نام قرآن ہے. اللہ اللہ یہی تھی جس کا نام قرآن ہے. ہم نے دیکھا مہینوں یہ کتاب رکھی رہتی ہے، اس پر گرد و غبار آ گیا ہے. لوگوں تم نے قرآن کو کیا بھلایا کہ دنیا نے تمہیں بھلا دیا. آؤ میرے بھائیو قرآن کو آج سے مضبوطی سے پکڑ لو. جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آج بڑا لیٹسٹ زمانہ ہے، دنیا بہت آگے پہنچ گئی. میرے بھائیو قرآن پڑھنا سیکھ لو. گلی گلی محلے میں حافظ قاری مولوی مل جائے گا. میرے بھائیو میں یہ نہیں کہتا کہ حافظہ کر لو، کم سے کم ناظرہ دیکھ کے پڑھنا سیکھ جاؤ قرآن کو. او میرے بھائیو ترجمے والا قرآن لے لو، اب تو ہندی میں بھی ترجمہ، انگلش میں بھی آ گیا ہے. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. قرآن نے جو کہا میرے بھائی اس پہ عمل کر لو. خدا کی قسم زندگی چمکے گی، اور زندگی ایسی چمکے گی کہ زمانہ دیکھے گا، پوری دنیا تجھے دیکھے گی. جدھر تو جائے گا زمانے کی نظر تیری طرف ہو جائے گی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی زندگیوں کو سلامت رکھے. آمین آمین. بچے فارغ ہوئے، یہ مدرسہ دین کی فیکٹری ہے. اسی مدرسے میں پڑھ کر تمہیں وہ امام ملتا ہے جو تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے. بے شک، بے شک. اسی مدرسے میں پڑھ کر وہ تمہیں امام ملتا ہے جو نماز جنازہ پڑھاتا ہے. بے شک. اسی مدرسے میں پڑھ کر وہ مؤذن ملتا ہے جو تمہیں اذان کی صدائیں سناتا ہے. اسی مدرسے سے تمہاری زندگیاں وابستہ ہیں. پیدا ہوتے ہو تو کان میں اذان پڑھنے والا اسی مدرسے سے ملتا ہے. انتقال کر کے جاتے ہو تو نماز جنازہ پڑھانے والا اسی مدرسے سے ملتا ہے. تیری پوری زندگی مدرسے سے گھری ہے. لوگوں مدرسوں کا خیال رکھو، اور میرے بھائیوں ایسا خیال رکھو اگر تیرا 1 روپیہ بھی کسی مدرسے میں لگ گیا، جب تک وہ مدرسہ چلے گا تو مر بھی جائے گا تجھے ثواب پہنچتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ مدرسہ جو قاری دانش صاحب نے بنایا، ماشاءاللہ میری طبیعت خوش ہوئی. جامعہ قادریہ فیض القرآن، سبحان اللہ، حضرت کا ہے، قاری عبد الرحمن صاحب کا، ہاں عبداللہ میاں صاحب کا ماشاءاللہ. لیکن ایک بات بتاؤں، صحیح پوچھے تو مدرسہ کسی کا نہیں، مدرسہ رسول کا گھر ہے. آئے ہائے واہ 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 واہ. مدرسہ نہ ان کا ہے نہ ان کا ہے، بس یہ تو خادم ہیں اس بے کے. شک، بے کبھی یہ خدمت کر رہے ہیں، آج یہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ چاہے گا ان کے بعد بھی کسی اور سے خدمت لے لے گا. ہے نا میرے بھائیوں؟ بلبل کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں